اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واركعوا مع الراکعین أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اور حق بات کو باطل کے ساتھ گڈمٹ مت کرو، حق بات کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو مت چھپاؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو اچھے کاموں کا، بھلائی کا حکم دیتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تورات پڑھتے بھی ہو، کیا ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کا پانچواں رکوع یہ چل رہا ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے۔ دوستو، یہ سلسلے وار آیات 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ انہی سے اللہ تعالیٰ خطاب ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ مت کرو۔ دوستو، واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء جو تھے، وہ جب کسی کو کوئی بات بتاتے تو وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتے اور یہ کہتے کہ یہی اللہ کا کلام ہے۔ کوئی شخص ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا یا کسی مسئلے کے متعلق ان سے فتویٰ لینے آتا تو وہ اپنی طرف سے ان کو باتیں بتاتے تھے اور اس کو حوالہ دیتے تھے کہ یہ تورات میں ایسا ذکر ہے، اور آگے کیا کرتے تھے کہ وہ حق کو چھپاتے تھے۔ ان کو سب کچھ معلوم تھا، توریت کے بارے میں معلوم تھا، جیسا کہ توریت میں قرآن کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ توریت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ وہ اس بات کو لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، صرف اپنے فائدے کے لیے، کہ اگر ہم لوگوں کو یہ بات بتا دیں گے تو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہو جائیں گے، اور ہم جو ہیں ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری کوئی پیروی نہیں کرے گا، ہم کو کوئی فالو نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور جیسا کہ دوستوں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ خود کو تم بھلا کر دوسروں کو حکم دیتے ہو کہ وہ نیکی کرے، بھلائی کرے، اور خود کو ایسے کاموں پر اپنے آپ کو نہیں ابھارتے ہو۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے دوستوں کہ آدمی پہلے خود کی اصلاح کرے، سب سے بڑا کام خود کی اصلاح کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو صحیح کرے، وہ سب سے بہتر ہے۔ دوستو، قرآن میں متعدد جگہوں پہ آیا ہے کہ جو کام خود نہیں کرتے وہ دوسروں سے کیوں کہتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، دوسروں سے وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تو یہی برائی،
یہی چیز بنی اسرائیل کے اندر بھی تھی۔ اسی بات کی طرف اللہ اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ تم توریت پڑھتے بھی ہو، اور توریت میں ساری چیزیں صاف صاف بیان کر دی گئی تھی۔ حق اور باطل کے درمیان فرق تھا، برے اور صحیح کے درمیان تمیز تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لیکن خود کو ایسا کرنے سے نہیں روکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ناعقلو جو بغیر عقل والے ہیں، بے عقل والے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔